مشہور محدث مصنف مجاہد تاجر حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی حج، جہاد، تجارتی اسفار، حدیث و فقہ کی خدمت اور اشاعت میں بسر ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ میں حج اور روزہ اطہر کی زیارت کے ارادے سے نکلا تو دوران سفر ایک سن رسیدہ خاتون سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی جو راستے سے بھٹک گئی تھی۔ اس عورت نے قمیض اور چادر پہن رکھی تھی۔ اس بوڑھی خاتون سے میری گفتگو کچھ یوں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے انہیں السلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا، سلام انہیں کیا جائے گا پروردگار مہربان کی طرف سے۔ القرآن۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خدا آپ پر رحم کرے، آپ اس جگہ پر کیا کرتی ہیں؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، جسے خدا گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ القرآن۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول گئی ہیں، اس لیے ان سے پوچھا آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے کر گیا۔ القرآن۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس عورت نے حج کا ارادہ کر لیا ہے اور اب بیت المقدس جانا چاہتی ہیں۔ آپ نے پوچھا آپ یہاں کتنے دنوں سے قیام فرما ہیں؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، 3 راتیں نہ بول سکو گے درہاں کہ تم تندرست ہوگے۔ القرآن۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کھانا نہیں ہے۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ القرآن۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں آپ وضو کس چیز سے کرتی ہیں؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ القرآن۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں اگر آپ کھانا چاہیں تو میرے پاس کھانا موجود ہے۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا، پھر روزے کو رات ہونے تک پورا کرو۔ القرآن۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ روزہ رکھے ہوئے ہیں تو میں نے ان سے کہا یہ مہینہ رمضان کا تو نہیں؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، اور جو کوئی خوشی سے کوئی امر خیر کرے سو خدا بڑا قدردان ہے، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ القرآن۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں ہمارے لیے سفر میں افطار کرنا جائز ہے؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، اگر تم علم رکھتے ہو تو بہتر تمہارے حق میں یہی ہے کہ تم روزے رکھو۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن آیات پر مشتمل بڑھیا کے جواب سن کر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ قرآن کے علاوہ سے بات نہیں کرتی، تو میں نے ان سے کہا آپ میرے ساتھ اس طرح بات کیوں نہیں کرتی جس طرح میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر یہ کہ اس کے آس پاس ہی ایک طاق میں لگا رہنے والا تیار ہے۔ القرآن۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے پوچھا آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، اس چیز کے پیچھے مت ہو لیا کرو جس کے بابت تجھے علم صحیح نہ ہو، بے شک کان اور آنکھ دل ان کی پوچھ ہر شخص سے ہوگی۔ القرآن۔ آپ نے پوچھا یقیناً مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، خدا تمہیں معاف فرمائے۔ القرآن۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا آپ اس بات کو مناسب سمجھو گی کہ میں آپ کو اپنی اونٹنی پر سوار کراؤں تاکہ آپ اپنے قافلے کے ساتھ مل سکو؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، اور جو کوئی بھی نیک کام کرو گے خدا کو اس کا علم ہو کر رہے گا۔ القرآن۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہہ کر ان کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا اور بڑھیا نے جواب دیا، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ القرآن۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ان سے کہا آپ سوار ہو جائیں۔ جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹنی بتکی جس کی وجہ سے ان کا کپڑا کجاوے میں الجھ کر پھٹ گیا۔ بوڑھی عورت، اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے سے پہنچتی ہے۔ القرآن۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کچھ دیر انتظار کریں تاکہ میں اس کو باندھ کر کجاوے کے تسمے درست کر لوں۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا، سو ہم نے اس فیصلے کی سمجھ سلیمان کو دے دی۔ القرآن۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے اونٹنی کو باندھ کر اس کے کجاوے کے تسمے درست کیے اور ان سے کہا کہ سوار ہو جائیے۔ پھر وہ سوار ہوئیں اور کہنے لگی، پاک ذات ہے جس نے ہمارے تابع کر دیا اس سواری کو، ہم تو ایسے نہیں تھے اس کو قابو میں کر لیتے، اور ہم تو اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ القرآن۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے اونٹنی کی لگام تھامی اور شور کرتے ہوئے تیز تیز چلنے لگا۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ القرآن۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے شعر پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ بوڑھی عورت نے کہا، سو تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ القرآن۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے کہا مجھے حق تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، اور یہ کہہ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ بوڑھی عورت، اور نصیحت کو بس صاحبان فہم ہی قبول کیا کرتے ہیں۔
अल-कुरान। हज़रत इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं इस बुढ़िया को लेकर थोड़ी दूर चला तो मैंने उनसे कहा कि आपका खावन जिंदा है। बुढ़िया ने इस पर भी कुरानी आयत पढ़कर जवाब दिया। तर्जुमा, ए ईमान वालों, ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें नागवार गुजरे। अल-कुरान। हज़रत इब्न मुबारक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि फिर मैंने उससे बात नहीं की, यहाँ तक कि हम काफिले तक पहुँच गए तो मैंने उनसे कहा, ये रहा आपका काफिला, इसमें आपका ताल्लुकदार कौन है? बुढ़िया ने इस बार भी जवाब कुरानी आयत के जरिए ही दिया। तर्जुमा, माल और औलाद दीनवी जिंदगी की रौनक है। अल-कुरान। हज़रत मुबारक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि इसकी औलाद काफिले में है, तो मैंने पूछा वो काफिले में क्या सर अंजाम देते हैं? इस आशिक कुरान बुढ़िया ने जवाब में कुरान ही की आयत दोबारा पढ़ी। तर्जुमा, अलामतें भी बनाएं और सितारों से भी लोग हिदायत पाते हैं। अल-कुरान। हज़रत मुबारक रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैं समझ गया कि इसके लड़के काफिले के रहबर हैं। मैं इसको लेकर लोगों के खैमों तक पहुँच गया, यहाँ तक के लोग मुश्तमे हैं। आपका इनमें कौन है? आपके बेटों के नाम क्या हैं? बुढ़िया ने कुरान की ये आयत पढ़ी। तर्जुमा, और खुदा ने तो इब्राहिम को अपना दोस्त बना लिया और खुदा ने मूसा से ख़ास तौर पर कलाम फरमाया, ए याह्या, किताब को मजबूती से पकड़ो। हज़रत इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इन चांद जैसे नौजवानों को उनके नाम लेकर पुकारा, ए इब्राहिम, ए मूसा, ए याह्या, तो वो हमारे पास आए। अभी मैं थोड़ी देर ही ठहरा था कि उस बुढ़िया ने सूरह कहफ की ये आयत पढ़ी। तर्जुमा, अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर की तरफ भेजो, सो वो तहकीक करे कि कौन सा खाना पाकीज़ा है, फिर इसमें से कुछ खाना तुम्हारे पास ले आए। हज़रत इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फिर इनमें से एक खाना लेकर आया और मेरे सामने रख दिया। इसके बाद बुढ़िया ने यह आयत पढ़कर मुझसे खाना खाने के लिए कहा। तर्जुमा, खाओ पियो मज़े से उन अमाल के बदले जो तुम गुज़िश्ता अय्याम में कर चुके हो। अल-कुरान। खाना सामने रखने के बाद हज़रत इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे इस खाने को हरगिज़ नहीं खाऊंगा जब तक तुम मुझे इस सारे मामले की सही इतला ना दो। इस पर खातून की औलाद ने राज खोला और कहने लगे, ये हमारी वालदा हैं, इनको 40 साल हो चुके हैं, कभी कुरान के अलावा बात नहीं करती। इस बात के खौफ से कि उनके मुँह से कोई ऐसी बात न निकल जाए कि जिसकी वजह से हक ताला नाराज़ हो जाए। बस पाक है वो ज़ात जो हर चीज़ पर कादिर है। हज़रत मुबारक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस बुढ़िया का यह हाल सुनकर मैंने भी कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाई। तर्जुमा, यह खुदा ताला का अता करदा फ़ज़ल है, जिसको चाहते हैं अता करते हैं, वो बड़े फ़ज़ल वाले हैं।